فرحان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے غفران بھائی، میں آپ کو بائک کا چکر دلا کر لاتا ہوں۔ کیا آپ کو بائک چلانا آتی ہے؟ جی جی آتی ہے نا، میں تو روز بائک کا چکر لینے جاتا ہوں۔ لیکن ابھی تو آپ کے پیر بھی صحیح سے زمین پر نہیں پہنچتے ہوں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن پاؤں زمین پر لگ جاتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے حسان بھائی، آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں بائک نہیں چلانی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب اچھی بات نہیں ہے؟ میں کسی کی بائک چوری کر کے تھوڑی چلا رہا ہوں، یہ میرے ابو کی بائک ہے اور میں ان سے پوچھ کے چکر لینے جاتا ہوں۔ حیرت ہے، آپ کے ابو منع نہیں کرتے؟ کرتے ہیں مگر میں ان سے ضد کر کے چابی مانگ ہی لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کے ابو کو جو آپ کو چابی دے دیتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو بائک دینا بہت خطرناک ہے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے یار، اب میرا ہاتھ سیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ یہ بائک چلائیں۔ بھائی میں بائک چلا رہا ہوں تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو چلانا نہیں آتی ہوگی نا، اسی لیے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے۔ نہیں حسان بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے بائک چلانا نہیں آتی، لیکن ابھی مجھے اس کا شوق بھی نہیں ہے۔ جب بڑا ہو جاؤں گا تب چلانا بھی سیکھ لوں گا۔ مجھے بالکل بھی کوئی جیلسی نہیں ہو رہی، بس مجھے آپ کی فکر ہے۔ بھائی آپ میری فکر نہ کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو ساتھ چلنے کی آفر کر دی، میں اکیلے ہی چکر لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے امیر علیہ سنت، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر انہیں بات سمجھ میں ہی نہ آئی۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ فرضی خط ہے، اس میں والد کو تو چابی دینی نہیں چاہیے، کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کو تو ویسے بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے، اور 18 سال کی عمر سے پہلے تو لائسنس بھی نہیں ملتا۔ لائسنس کے لیے ظاہر ڈرائیونگ کے جو بھی اصول ہیں وہ الگ بات ہے، اب گھر بیٹھے مل جاتا ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ جو اصول ہے نا اس کے سیکھنے کے، ٹریننگ کے، وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چھوٹے بچے کو تو اجازت ہی نہیں، قانونی بھی جرم ہے۔ والد نے بھی اگر چابی دی ہے تو قانونی جرم میں ساتھ دیا ہے، اور یہ بچہ جو ہے نا یہ ہر خطرہ ہوتا ہے، بچے کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاؤں بھی برابر نہیں پہنچ رہے ہیں، اور مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں یہ گھبرا جائے اور زور سے کوئی ہارن بجائے تو اس میں یہ ڈسبیلنس ہو جائے اور کہیں ٹکرا جائے، ٹکرا دے، کسی کی بھی جان لے لے، اپنی جان بھی کھوئے، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر یہ بچے نے جن کو روکا گیا تو انہوں نے کہا تم کو جیلسی ہوتی ہے، تم کو آتی نہیں ہے۔ تو جیلسی یعنی حسد، حسد بہت بری بلا ہے۔ حدیث پاک میں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ تو یہ قلبی مرض ہے، یہ دلی باطنی مرض ہے۔ کسی کو یعنی کہ ایک دم یہ کنفرم ہم نہیں کر سکتے کہ اس کو حسد ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ تم کو حسد ہے، یہ تہمت کی مثال ہے، ایک مسلمان پر تہمت لگائی کہ تم کو حسد ہے۔ تہمت یہ ہمارے عام ہے، یہ میرے سے جلتا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ مجھ سے حسد کرتا ہے، جیلسی مجھ سے۔ تو یہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ تہمت ہے۔ دل کے حال آپ نے کب سے جاننے سیکھے، شروع کر دیے؟ تو دل کی کیفیت ہے، باطنی مرض ہے یہ، اور علم کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہ گناہ تو گناہ، سیکھنا فرض ہے ان چیزوں کا، جی ہاں، فرض علوم میں سے۔ تو اب یہ کہ حسد کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف، وہ یہ کہ کسی کی نعمت نے، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، دولت ہے یا حسن ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے تعلق سے اس کے بارے میں یہ ارادہ کرنا کہ یہ نعمت جو ہے اس سے چھن جائے، تو اب اس یعنی کہ یہ ہے حسد۔ تو اب یہ کہ حاجی حافظ غفران کے بارے میں اسلام بھائی نے یہ کہا تمہیں حسد ہے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ میں جو اسکوٹر چلا لیتا ہوں اچھی طرح یا چلا لیتا ہوں تو تم کو چونکہ نہیں آتی تو اس لیے تم یہ حسد کرتے ہو، مجھ سے جیلسی کرتے ہو کہ مجھے بھی نہ آئے، میں نہ چلاؤں۔ تو یہ بہرحال یہ نہ کیا جائے۔ پھر یہ کہ اب حافظ غفران نے فرمایا کہ مجھے شوق نہیں ہے،
تو خیر ہم یہی مانیں گے کہ واقعی ان کو شوق نہیں ہوگا، لیکن ایسا بولتے ہوئے دل پر غور کرے کہ شوق ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اگر شوق ہے پھر بھی کہہ دیا مجھے شوق نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوا. اور بھی کچھ اس میں کچھ اب میرے ذہن سے نکل گئی کہ اکا دکا ایسی باتیں تھی جس میں یہ سب کے لیے مطلب سیکھنے کا ہمارے لیے کہ یہ تو فرضی خاکہ ہے، آپ سمجھائیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ وہ سب سمجھا ہوا ہے جو دوسرا پارٹ ہے. تو ہمارا لیے کہ یہ سکھانے کے لیے تو بعض اوقات اس طرح نصیحتوں کے لیے وہ من گھڑت یا بناوٹی گفتگو کی جاتی ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ جہاں تک سچ سے گزارا ہوتا ہو نا وہ جھوٹ نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد.